اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نوکری کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے نوکری تو کر لی تھی جس کی سیلری بھی اچھی تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑی پرابلم اس وقت کھڑی ہوئی کہ جب مجھے وہاں پر کوئی رہائش نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں بہت سے لوگ جو کہ اس کمپنی میں مجھ سے پہلے جاب کر رہے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہاں پر کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی جیسی بھی رہائش ملتی ہے فی الحال لے لوں، اور بعد میں اگر مجھے کوئی اچھا گھر ملے تو میں وہاں پر جا کر کے اپنی سیٹنگ کر سکتا ہوں۔ میں نے مختلف جگہوں پر مکان کی تلاش کے لیے مختلف لوگوں کو بولنا شروع کر دیا، اور جب تک مکان نہیں مل رہا تھا میں آفس میں ہی سو جاتا تھا۔ یہ رولز کے خلاف تھا، لیکن صرف اس لیے مجھے وہاں پر رہنے دیا جا رہا تھا کہ مجھے ابھی مکان نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اگر میں نے اپنے لیے کسی مکان کا بندوبست نہیں کیا تو مجھے جو ہے وہ اس آفس سے نکال دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مکان کے ساتھ ساتھ میں اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھو بیٹھوں۔ بہت مشکل کے ساتھ مجھے یہ نوکری ملی تھی جس کی سیلری اس قابل تھی کہ جس سے میں اپنے بال بچے کو اچھے طریقے سے پال سکتا تھا، اور میں ان کی ہر وہ خوشی پوری کر سکتا تھا کہ جو میں بھی سوچتا تھا اور وہ بھی سوچتے تھے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اس علاقے میں مکان کا ملنا میرے لیے بہت مشکل اس لیے بھی تھا کہ یہ شہر میرے لیے بالکل نیا شہر تھا۔ میں اس سے پہلے کبھی اس شہر میں آیا نہیں تھا، یہاں کے لوگوں سے واقف نہیں تھا، یہاں کے گلی محلوں سے واقف نہیں تھا، یہاں کے لوگوں کو صحیح طریقے سے جانتا نہیں تھا۔ اب ایسے میں 1 ہفتے کے اندر مجھے ظاہری بات ہے کہ اپنا کام بھی کرنا تھا، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ کوئی مکان بھی تلاش کرنا تھا کہ جس کو تلاش کرنے کے بعد میں وہاں پر رہ سکوں۔ میرے پاس اتنا کوئی خاص سامان نہیں تھا جو کہ میں اپنے ساتھ رکھتا، میرے پاس انفیکٹ کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ ایک بریف کیس جس میں میرے کپڑے تھے، اس کے علاوہ میری کچھ استعمال کی چیزیں تھیں۔ ایک بیگ تھا جس میں ایسے ہی کچھ چیزیں تھیں جو کہ سردی اور گرمی سے متعلق تھیں، جیسے چادر، سویٹر، جیکٹ وغیرہ ہو گئے، اور اس قسم کی چیزیں میں نے اس میں رکھ چھوڑی تھی۔ اب ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز میرے پاس نہیں تھی، اور مجھے بہرحال کوئی ایسا مکان دیکھنا تھا کہ جہاں پر میں اپنی رہائش اختیار کر سکوں، کم از کم میرے سونے کی جگہ ہو، میرے لیٹنے کی جگہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ یہی ہو سکتا تھا کہ میں ہوٹل سے کھا سکتا تھا، کیونکہ اتنی سیلری تھی کہ اگر میں ہوٹل سے بھی کھاتا ہوں تو تب بھی میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے بیوی بچے دوسرے شہر میں رہتے تھے اور وہاں پر مکان اپنا تھا، اس وجہ سے مجھے مکان کے کرائے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بجلی گیس کے بل اور ماہانہ خرچے تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ میری بیوی اور میرے 2 بچوں کے تھے۔ میرے 2 بچوں میں میری ایک 12 سالہ بیٹی تھی جس کا نام تو افروز تھا، لیکن میں اسے گڑیا کہہ کر کے بلاتا تھا، اور افروز سے چھوٹا سہیل تھا جو کہ اس وقت 8 سال کا تھا۔ اب افروز اور گڑیا دونوں میرے بچے تھے، اور میں ظاہری بات ہے کہ دوسرے شہر سے یہاں پر انہی کے لیے کمانے کے لیے آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوکری چھوٹ جائے۔ مجھے 1.5 لاکھ روپے سیلری پہ یہ تنخواہ یعنی یہ نوکری ملی تھی، اور 1.5 لاکھ روپے سیلری میرے لیے اس لیے جو ہے وہ کافی تھی کہ میرا مکان اپنا تھا، اور اس طریقے سے میں 1.5 لاکھ روپے سیلری لے کر کے بڑے آسانی کے ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کی پرورش کر سکتا تھا۔ جب چھٹی ہوتی اس وقت تک اتنا ٹائم ہو چکا ہوتا کہ مجھے کسی گلی محلے میں جا کر کے مکان کا پتہ کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں دفتر سے 4-5 بجے سے پہلے نہیں نکل سکتا تھا، اور جب میں 4-5 بجے نکلتا تھا تو اس وقت رات پڑ رہی ہوتی تھی، یعنی کہ یہ
سردیوں کے دن تھے، اور سردیوں کے دن میں آپ کو پتہ ہے کہ 5 بجے کے بعد رات پڑ جاتی ہے۔ میں اسی طریقے سے اب اسی روٹین کے مطابق سے اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور تھا، لیکن ایک ہفتے کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تو میں پریشانی کا ہی شکار ہوں گا۔ ایسے میں ایک ایسا لڑکا نہیں بلکہ تھوڑا سا آدمی ہی تھا، اس کی عمر مجھ سے تو بہرحال بہت زیادہ تھی، میری اس وقت 25 سال عمر تھی، اور وہ شخص 32-33 سال کا تو لازمی رہا ہوگا۔ وہ میرے آفس کے باہر ہی کام کرتا تھا، یعنی میرے آفس سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ میرے آفس کے باہر ایک ہوٹل تھا جہاں پر وہ کام کرتا تھا۔ اس کا نام لیاقت تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ چھوڑی تھی، لمبے سے قد کا تھا اور سنگل پسلی تھا۔ مجھے وہ شخص عموماً کبھی نہ کبھی چائے پینے میں وہاں پر چلا جاتا تھا، یا پھر اپنی کسی پریشانی میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد ہوٹل پر بیٹھ جاتا تھا، تو وہ شخص شاید مجھے اس چیز کو لے کر کے نوٹس کر رہا تھا۔ ایک روز ایسے ہی جب میں ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، دفتر سے چھٹی ہو چکی تھی اور میرے پاس صرف 2 دن کا ٹائم بچا تھا، کہ ایسے میں لیاقت میرے پاس آیا۔ اس نے کہا صاحب خیر تو ہے، آپ جب بھی ادھر آ کر کے ہوٹل پر بیٹھتے ہیں میں نے آپ کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا ہے، کون سی پریشانی ہے آپ کو، کس بات کو لے کر کے پریشان ہیں؟ مجھے ایسا لگا کہ یہ شخص ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، لازمی بات ہے کہ کسی گلی محلے میں یہ رہتا ہوگا، اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی اپنا رہنے کا گھر یا ٹھکانہ ہو۔ اگر یہ کہیں اکیلا رہتا ہوا تو میں اس کے ساتھ روم شیئر بھی کر سکتا ہوں، اور اگر یہ اکیلا نہ رہتا ہوا فیملی والا ہوا تو پھر اس سے کم از کم مجھے کسی نہ کسی مکان کی معلومات مل جائے گی، میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تو لازمی جان پاؤں گا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ یار لیاقت کیا بتاؤں، اس کا نام مجھے پتہ چل چکا تھا۔ میں نے کہا یار میرے لیے بڑی پریشانی ہے، میں دوسرے شہر سے یہاں پر آیا ہوں، اس شہر میں میں ابھی زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، اچھی سیلری مجھے مل رہی ہے، میں اس آفس میں کام لگ گیا ہوں، لیکن میرے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میری رہائش کو لے کر کے ہے، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جس میں میں رہ سکوں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر میں رہ سکوں۔ اوپر سے میرے پاس صرف میرے کچھ کپڑے اور میرے کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، نہ میرے پاس جو ہے کوئی چارپائی ہے، نہ میرے پاس کوئی برتن ہے، نہ میرے پاس کوئی کھانے پکانے کا انتظام ہے۔ تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں کہیں بھی جا کر کے رہتا ہوں مجھے ان چیزوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، اور پھر مجھے کوئی نہ کوئی ایسا گھر لازمی چاہیے کہ جو 2 دن کے اندر مجھے مل جائے، ورنہ مجھے نہ صرف کہ آفس سے نکال دیا جائے گا بلکہ میں ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر واپس جانے پر مجبور ہو جاؤں۔ ایسے میں لیاقت مجھے کہنے لگا کہ یار یہ اگر بات تھی تو آپ مجھ سے پہلے بات کرتے، آپ ایسے ہی اتنے دن پریشان ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ایک کوارٹر کرائے پہ لیا تھا۔ اب آپ اگر کوارٹر نہیں سمجھتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک ایسا مکان ہوتا ہے کہ جو بیچ میں سے ایک گلی بنا دی جاتی ہے اور آمنے سامنے 2 یا 3 کمروں کے مکان بنا دیے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لائن تک آگے تک چلے جاتے ہیں، جہاں تک وہ گلی جاتی ہے وہاں تک یہ چلے جاتے ہیں، اور ان 2 3 کمروں کو کوارٹر بولا جاتا ہے۔ ایک دیوار دوسری دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ کوارٹر کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو ایسا ہی کوارٹر میرے پاس بھی ہے جس میں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے 2 کمرے ہیں لیکن میرے لیے ایک کمرہ کافی ہے، میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے والا کمرہ لے لیں تو میں آپ کو سونے کے لیے چارپائی اور آپ کی ضرورت کا سامان بھی مہیا کر دوں گا، اور پھر اس میں سب سے بڑی آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے گھر سے ہی کھانے پینے کے لیے بھی مل جایا کرے گا، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کرایہ آپ کو دینا پڑے گا،
میں نے وہ کوارٹر بڑے ہی مناسب قیمت پر لے رکھا ہے، کیونکہ یہ کوئی بہت زیادہ امیر لوگوں کے رہنے کا گھر نہیں ہے۔ یہاں پر کوارٹر بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر زیادہ تر مزدور طبقے کے لوگ ہی آباد ہیں۔ باقی سارے کوارٹر جو ہیں وہ کیونکہ کرائے پہ لگے ہوئے ہیں اور ہر کوارٹر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ رہتا ہے، اس لیے میں جس کوارٹر میں رہتا ہوں میرے ساتھ بس میری بیوی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ اگر وہاں پر رہیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ کے لیے جو دوسرا کمرہ ہے وہ الگ سے جو ہے وہ اس میں چارپائی وغیرہ لگا دی جائے گی اور آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ میں اور میری بیوی ہماری جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ ہمیں تو تھوڑی سہولت ہو جائے گی کہ مکان کا کرایہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے ادا کر سکیں گے، ٹائم پہ ادا کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ لے کر کے اپنا بھی نظام چلا سکیں گے۔ میں نے لیاقت سے کہا ٹھیک ہے، میں کوارٹر سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کوارٹر کیا ہوتے ہیں، میں نے بھی غربت کاٹی ہے اور ایک وقت میں نے کوارٹروں میں بھی گزارا ہے، اس لیے تم اس بات کو لے کر کے پریشان نہ ہو۔ بس مجھے ایک بات کی فکر ہے کہ اگر ایک ہی کوارٹر تمہارے پاس ہے جس کے 2 کمرے ہیں اور ایک کمرے میں تم اور تمہاری بیوی رہتے ہیں اور دوسرا کمرہ تم مجھے دینا چاہتے ہو، تو اب ایسا ہے کہ ہر وقت تم گھر پر موجود نہیں ہوگے اور نہ ہی ہر وقت میں گھر پر موجود ہوں گا۔ ایسے میں تمہاری بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک پرایا مرد جسے وہ جانتی نہیں ہے، جس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ساتھ والے کمرے میں رہ رہا ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ہی تم گھر پر موجود ہوگے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم دیکھو میرے کام کرنے میں اور تمہارے کام کرنے میں بڑا فرق ہے۔ میں اپنے آفس سے 4-5 بجے چھٹی کر کے گھر کے لیے روانہ ہو جایا کروں گا، اور تم یہ ہوٹل جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رات کے 10-11 بجے سے پہلے ہوٹل بند نہیں ہوتا، تم 10-11 بجے سے پہلے گھر نہیں آؤ گے۔ جب تم 10-11 بجے سے پہلے گھر نہیں آؤ گے تو اتنی دیر تمہاری بیوی ظاہری بات ہے کمرے کے اندر بند ہو کر کے تو نہیں رہے گی، اور پھر میں بھی کمرے کے اندر تو بالکل بند ہو کر کے نہیں رہوں گا۔ تو ایسے میں کیا تمہیں عجیب نہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی گھر میں اکیلی ہے اور میں بھی بالکل گھر میں اکیلا ہوں؟ تمہیں اس بات کو لے کر پریشانی نہیں ہوگی؟ لیاقت نے کہا پہلی بات میری بیوی جو ہے وہ دیہات سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہاں پر زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ کھیتوں کھلیانوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کے کام کرتی ہیں، اس لیے میری بیوی کو آپ ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز جو کہ آپ نے کہی کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہوا کرے گی اور آپ بھی کبھی کبھی ظاہری بات ہے کہ چھٹی کر کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ بھی اکیلے ہوا کریں گے، تو اس بات سے مجھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے گی، کھانا وغیرہ بنائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو سمجھ لیجئے کہ وہ شہروں میں کیا کہتے ہیں پین گیسٹ، آپ کو مکان کا کرایہ بھی اور پھر آپ کے کھانے کا خرچہ بھی اگر آپ ہمیں دیں گے تو یہ ہم لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے گا، اور میری بیوی کو ان چیزوں سے کچھ فرق میرے خیال میں نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ایک دیہات سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، اس لیے میرے خیال میں اسے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب لیاقت کو اعتراض نہیں تھا تو مجھے کہاں سے ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے لیاقت کو کہا کہ لیاقت تمہاری ڈیوٹی جب تک ختم ہوگی رات کے 10-11 بج جائیں گے، ہو سکے تو مجھے جو ہے وہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اپنے گھر تک لے چلو اور کمرہ دکھا دو، تو کل سے میں یا پھر آج رات سے ہی میں ابھی سے اس کمرے میں جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ بس یہی ہے کہ میں کمرہ دیکھوں گا، آ کر کے اپنا سامان یہاں سے آفس سے لے جاؤں گا اور اس کے بعد جو میں وہاں پر آ کر کے اپنا وقت گزاروں گا۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی اس قدر زیادہ گاہکی نہیں ہوتی، ابھی تو قریب 4-5 بجے کا ٹائم ہے، گاہک شروع ہوگا شام کے 6-7 بجے کے بعد اور رات کو 10-11 بجے تک پھر رونق لگی رہتی ہے۔ چلیے میں آپ کو مکان جو ہے وہ دکھا لیتا ہوں، استاد سے پوچھ لوں اور استاد سے پوچھنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے،
میرے پاس بھی آپ ہی کی طرح ایک موٹر سائیکل ہے، آپ اپنی موٹر سائیکل پہ جانا چاہیں تو تب بھی، اور اگر میری موٹر سائیکل پہ جانا چاہیں تو تب بھی میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا تمہیں جیسا مناسب لگے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں استاد کو بول کر کے آتا ہوں۔ وہ ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس نے اپنی ہی بائک نکالی، اسے سٹارٹ کیا، مجھے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا اور ہم ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ قریب 15 سے 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ مجھے ایک ایسی بستی میں لے کر کے داخل ہو گیا کہ وہاں کے ہی یہ کوئی غریبوں کی بستی تھی۔ وہاں پر رہنے سہنے والے جو لوگ تھے ان کے حلیے سے، ان کے پہناوے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی ایک بستی غریبہ ہے۔ میں اس بستی غریبہ میں داخل ہو چکا تھا جس کا نام منور کالونی رکھا گیا تھا، لیکن وہ منور کالونی کسی بھی طریقے سے لگتی نہیں تھی۔ وہاں پہ منور روشنی کو بولتے ہیں، لیکن وہاں پہ منور کی جگہ اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال کافی ساری گلیوں سے گزر کر کے وہ مجھے ایک جگہ ایسی لے آیا کہ جہاں پر واقعی ہی لائن سے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ پہلا کوارٹر ہی اسی کا تھا، یعنی کہ ہمیں زیادہ آگے جانے کا تردد ہی نہیں کرنا تھا۔ پہلا کوارٹر ہی اسی کا تھا اور اس نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازے کے دستک کے جواب میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر ایک لڑکی نے، جو کہ کسی بھی طریقے سے عورت نہیں لگتی تھی، دیہاتی ضرور ہو سکتی تھی لیکن عورت نہیں تھی، ایک نوجوان لڑکی نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی دروازہ کھولا مجھے ایسا لگا کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل آیا ہو۔ اس قدر حسین لڑکی، نوجوان، حسین، خوبصورت، گورا چٹا رنگ، یہ موٹی موٹی آنکھیں، پتلے پتلے نقوش، ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ، ایک ایسی لڑکی کہ جو ایک اپسرا کہلا سکتی ہے، ایک پری کہلا سکتی ہے۔ اس قدر خوبصورت لڑکی، اور میں نے پھر ایک نظر ذرا گھما کر کے لیاقت کی طرف دیکھا۔ لیاقت کوئی بہت زیادہ شہزادہ گلفام نہیں تھا، بس واجبی سی شکل صورت کا ایک انسان تھا، اور اس انسان کے ساتھ اس لڑکی کا بیاہ ہوا تھا۔ خیر، وہ لڑکی جس کا نام بعد میں مجھے منیبہ پتہ چلا، وہ ایک سائڈ پر ہو گئی اور لیاقت مجھے لے کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہی 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ایک کوارٹر تھا، جس کے آگے ایک چھتا ہوا برآمدہ تھا اور برآمدے کے بعد ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ بائیں طرف سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر جا رہی تھیں، اور یہ سیڑھیاں سارے کوارٹروں کی چھت پر تھیں۔ چھوٹا سا واش روم تھا جس کی اتنی ہی بس سیٹ تھی کہ جہاں پر آپ صرف بیٹھ سکتے تھے اور جا کر کے آپ اپنی حاجت کو پورا کر کے آ سکتے تھے۔ غسل خانہ بھی یہی تھا، یعنی اگر آپ نے نہانا ہے تو تب بھی آپ کو یہیں اسی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نہانا پڑے گا۔ کوئی فوارہ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ پانی کی ایک ڈرمی تھی جو کہ بھری ہوئی پڑی تھی، اور ٹوٹی کھولو تو پانی آتا تھا، یعنی کہ وہ بورنگ والی موٹر تھی جس کے ذریعے سے یہاں پر پانی بڑی ٹینکی میں اوپر بھرا جاتا تھا، اور وہی پانی سب گھروں کو سپلائی ہوتا تھا، اور جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو ایک دفعہ پھر سے موٹر کو چلا کر کے ٹینکی کو دوبارہ بھر دیا جاتا تھا۔ بس یہی گھر تھا۔ اس گھر کی دائیں طرف جو دیوار تھی وہ اگلے کوارٹر کی تھی، پھر اسی طریقے سے ترتیب سے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ اس کوارٹر کا کرایہ مجھے لیاقت نے 8,000 روپے بتایا، جس میں اس نے کہا کہ 4,000 روپے آپ ادا کریں گے اور 4,000 روپے اس کوارٹر کا کرایہ جو ہے وہ میں ادا کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ صبح کا ناشتہ اور رات کی روٹی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کھائیں گے تو اس کے لیے آپ 10,000 روپے اور لگا لیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، 10,000 روپے آپ اور دیں گے، یعنی کل ٹوٹل آپ 14,000 روپے ادا کریں گے۔ باقی ان 14,000 کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا اور کوئی پیسہ ادا نہیں کرنا۔ بجلی کے بل، گیس کے بل یا دیگر معاملات جانے اور میں جانوں۔ میں نے اس بات کے لیے حامی بھر دی اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری تمام تر شرائط منظور ہیں۔ کمرہ میں نے دیکھ لیا تھا، اس کمرے میں آلریڈی پہلے سے ہی ایک چارپائی لگی ہوئی تھی، شاید یہ کمرہ انہوں نے اس چارپائی کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اور کوئی سامان نہیں تھا، وہ چارپائی تھی جس پہ سلیقے سے بستر لگا ہوا تھا، اور میرے خیال میں میرے سونے کے لیے یہ بستر کافی تھا۔
میں اپنے بریف کیس اور اپنے بیگ کو یہاں پر رکھ کر کے اطمینان سے یہاں پر سو سکتا تھا، صبح اٹھ کر کے کام پر جا سکتا تھا، ٹائم سے واپس آ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اب لیاقت سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ ابھی میں جا کر کے اگر کہو تو اپنا سامان لے آؤں، کیونکہ تمہیں چھٹی کرنے میں دیر لگے گی، لیکن میں تو دفتر جا کر کے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر جانا آنا دونوں کر لوں گا، اپنی بائک بھی لے آؤں گا اور پھر اپنا سامان بھی جو ہے وہ دفتر سے اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ساتھ ہی اپنی بیوی کو مخاطب کیا، اس نے کہا منیبہ یہ صاحب آئیں گے اور اس کمرے میں رہیں گے، تم نے ان کو تنگ نہیں کرنا اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ منیبہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا، وہ کچھ منہ سے بولی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا اور لیاقت اور میں دونوں وہیں پر آ گئے جہاں پر میرے دفتر کے پاس اس کا ہوٹل تھا۔ وہ اپنے ہوٹل پر چلا گیا۔ ظاہری بات ہے اس نے 10 سے 11 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہونا تھا، کبھی کبھار تو 10-11 بجے سے بھی ٹائم اوپر ہی ہو جاتا تھا۔ میں آفس کے اندر گیا جہاں پر مجھے سونے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ ملی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پر جا کر کے چوکیدار سے اپنا سامان مانگا، سامان لے کر کے میں اس کو یہ بتا کر کے کہ مجھے مکان مل گیا ہے اور میں وہاں پر شفٹ ہو رہا ہوں، یہ کہہ کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ باہر آ کر کے پارکنگ سے میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی، موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور پھر میں اسی بستی غریبہ یعنی منور کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں منور کالونی میں داخل ہوا، مجھے اس سارے آنے جانے میں قریب 35 سے 40 منٹ لگے ہوں گے اور پھر اس 35 سے 40 منٹ کے دوران ہی میں دوبارہ جو ہے وہ اسی دروازے پہ کھڑا تھا جہاں پر وہ کوارٹر تھا۔ تھوڑا سا ڈر تھا، ہچکچاہٹ تھی، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ میں اس جگہ پر اب مستقل رہنے والا تھا، لہٰذا میں نے وہاں پر کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ میری دستک کے جواب میں تھوڑی ہی دیر میں منیبہ نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی منیبہ نے دروازہ کھول دیا میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور پھر وہ ایک سائڈ پر ہٹ گئی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، منیبہ نے مجھے میرے کمرے تک رہنمائی کی، صرف اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کمرے میں داخل ہو جاؤں۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، پھر میں نے وہاں پر اپنا بیگ اور اپنا جو ہے وہ بریف کیس وغیرہ رکھا اور اپنے بستر پر، جو کہ اب ظاہری بات ہے کہ میرا ہو چکا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے تھوڑا آرام کرنا مناسب سمجھا اور شاید اس دوران منیبہ کھانا بنانے لگی تھی۔ کچن نہیں تھا، برآمدے کے اندر ہی اس نے باقاعدہ چولہا جلا رکھا تھا اور وہیں پر شاید بیٹھ کر کے وہ کھانا بناتی تھی۔ سردیوں کے موسم تھے، اس لیے گرم کپڑے ظاہری بات ہے کہ اس نے بھی پہن رکھے تھے اور میں نے بھی پہن رکھے تھے، اور اسی طریقے سے پھر کھانا بن گیا اور رات کو مجھے باقاعدہ ایک گھر کا کھانا نصیب ہوا، جو کہ کافی عرصے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ لیاقت میرے کھانے تک آ گیا تھا، اس لیے میں نے لیاقت نے اکٹھے ہی بیٹھ کر کے کھایا تھا۔ اس کے بعد لیاقت اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ظاہری بات ہے رات کے 11 بج چکے تھے اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر کے پنکھا چلا کر لیٹ گیا۔ پنکھا میں نے اس لیے چلایا تھا کہ مجھے اب یہاں پر جو رضائی دی گئی تھی، یہ رضائی بے حد گرم تھی اور اس بے حد گرم رضائی میں مجھے جو ہے وہ پسینے آنے لگے تھے۔ ایک تو میں نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، اوپر سے یہ ہے کہ یہ رضائی بے حد گرم تھی۔ پتہ نہیں کس قسم کی روئی کی بنی رضائی تھی کہ جس میں مجھے پسینے آنے لگے تھے، لیکن رات میں ٹھنڈ جیسے ہی بڑھی میں نے پنکھا بند کر دیا۔ پنکھا صرف میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہی چلایا تھا۔ اب یہ رضائی مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور میں نے پنکھا بند کر کے سونے پہ اکتفا کیا اور پھر اسی طریقے سے میری آنکھ لگ گئی۔ میری ایک بڑی عجیب سی عادت ہے کہ اگر ہلکا سا کھٹاک بھی ہو یا کسی قسم کی کوئی آواز آئے تو میں بہت جلدی جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہوں اور میرے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے میرے اندر ایک اور بڑی خصوصیت ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، خاص طور پر میری فیملی ہی اس بارے میں جانتی ہے اور میری فیملی کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہیں کہ جو زیادہ تر اس بارے میں جانتے ہوں۔ لہٰذا وہ خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت باریک کانوں کا، مجھے کہا جاتا ہے میں بڑے باریک کانوں والا ہوں۔ ہلکی سی سرگوشی کی آواز بھی میں بڑی آرام سے سن لیتا ہوں۔ مجھے
کوئی بندہ اگر بہت دور فاصلے پر سرگوشیوں میں بھی بات کر رہا ہو تو اگر میں اس پر توجہ کروں تو میں اس بات کو سن لیتا ہوں۔ یہ میری ایک ایسی خاصیت ہے کہ جو صرف میری فیملی کو ہی پتہ ہے اور میری فیملی کے علاوہ کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ لہٰذا اب میں اٹھ گیا تھا اور اٹھنے کی وجہ ایک ہلکا سا کھٹاک تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائی، لائٹ آف تھی۔ ظاہری بات ہے کہ میں رات کو لائٹ جلا کر کے نہیں سوتا تھا۔ لائٹ آف تھی اور ایسے میں میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی یہ آواز ہو۔ میں نے اس آواز پر غور کرنا شروع کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ آواز بالکل ساتھ جڑی دیوار سے دوسری طرف دوسرے کمرے سے آ رہی ہے۔ دوسرا کمرہ ظاہری بات ہے کہ لیاقت اور منیبہ کے پاس تھا، اور اگر کوئی ہلکی سی کھٹاک کی آواز آئی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے، دونوں میاں بیوی ہیں اور دونوں کے درمیان اگر کچھ ہو رہا ہے تو مجھے اس کو جاننے سننے کا یا پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ذاتی پرسنل معاملہ ہے اور یہ بے حد پرسنل ہے۔ اس لیے میں سونے پر ہی اکتفا کروں تو بہتر ہے۔ اس لیے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ٹھنڈ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس رضائی نے واقعی کام کیا تھا کہ اس رضائی کی موجودگی میں مجھے ٹھنڈ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں یقین کریں کہ اپنے آپ کو بہت گرم محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس رضائی کے ہوتے ہوئے مجھے واقعی کبھی نہ کبھی پنکھا چلانا پڑ جایا کرے گا، خاص طور پر دوپہر میں۔ اگر میں کبھی آتا ہوں تو دوپہر میں مجھے یہ رضائی لینا بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ مجھے پسینے آئیں گے اور مجھے پنکھا چلانا پڑ جائے گا۔ میں سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ تھا تو مجھے اس میں دخل دینے کا حق نہیں تھا، لیکن ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ میرے ان حساس کانوں نے ہچکیوں اور رونے کی آواز سنی، اور ان ہچکیوں اور رونے کی آواز کے دوران مجھے کچھ گفتگو کے الفاظ بھی سنائی دیے۔ وہ لڑکی جس کا نام منیبہ تھا، جو میری پڑوسن تھی، جو لیاقت کی بیوی تھی، جو ساتھ والے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، وہ لیاقت کو کہہ رہی تھی، لیاقت کب تک مجھے تم ایسے ہی یہاں پر رکھو گے؟ میرے ساتھ شادی کب کرو گے؟ تم مجھے گاؤں سے بھگا کر صرف اس لیے لائے تھے کہ شہر میں لا کر کے تم مجھ سے شادی کر لو گے، لیکن ہمیں وہاں سے آئے 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ تم نے ہر طریقے سے میرا فائدہ اٹھا لیا ہے، لیکن تم شادی کرنے کی راہ نہیں جاتے۔ میں جب بھی تمہیں شادی کرنے کے لیے کہتی ہوں تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو۔ کم از کم تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے شادی کرو، نہیں تو تم بہت پچھتاؤ گے۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں اب اس وقت کیا بتاؤں تمہیں، شاید تم کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن میں پھر بھی تمہیں بتاؤں گی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں شادی پہ اس قدر زور کیوں دے رہی ہوں، میں کیوں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیاقت، میں پیٹ سے ہوں، مجھے اس مہینے ڈیٹ نہیں آئی ہے، اور اس مہینے ڈیٹ نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ میں پیٹ سے ہوں۔ اب مجھے لیاقت کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو منیبہ، میں تمہیں گاؤں سے ادھر لے کر کے تو آیا تھا، لیکن میرا ارادہ یہی تھا کہ میں 4 پیسے اکٹھے کروں گا اور پھر اس کے بعد ہی میں تم سے شادی کر سکوں گا۔ اب یہاں پر مکان کے کرائے اور دیگر خرچے اخراجات اس قدر ہیں کہ جس کو لے کر کے میں اتنے پیسے نہیں جوڑ پایا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ گھر بسا سکتا۔ اس لیے تھوڑا صبر کر جاؤ، میں تھوڑے پیسے اکٹھے کر لوں اور پھر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اب منیبہ نے کہا کہ کتنے پیسے تم نے اور اکٹھے کرنے ہیں، کتنے پیسوں کا خرچ آئے گا؟ ہم لوگوں نے کون سا بینڈ باجے بارات کے ساتھ شادی کرنی ہے؟ ہم کسی بھی کچہری میں چلے جاتے ہیں، مجھے بہت سے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10-20 ہزار روپے لیں گے اور کچہری میں ہمارا نکاح ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم میاں بیوی بن جائیں گے اور گھر آ جائیں گے۔ کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ ہم میاں اور بیوی ہیں، اور میاں بیوی کی حیثیت سے ہم لوگ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم لوگ میاں بیوی ہیں، ہمارے پاس نکاح نامہ ہوگا۔ اب اگر آج کوئی پولیس والا یا کوئی ایسا بندہ آ کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دے
تو ہمارے پاس نکاح نامہ تک نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ تم بھی پھنسو گے اور میں بھی پھنسوں گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ 10-20 ہزار روپے کی رقم بھی اگر تمہارے پاس اکٹھی نہیں ہو رہی ہے تو میں تمہیں کیا کہوں۔ ویسے یہ جو نیا بندہ رکھا ہے یہ تمہیں 14,000 روپے دے گا نا۔ ابھی کون سا مکان کا کرایہ سر پر ہے، یا پھر کھانے کے بل جو ہے وہ ابھی ایسا کہ کھانا تو وہی ہے جو میرے اور تمہارے لیے بنتا ہے، اس میں سے اگر ہم اس کے لیے نکال دیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی 14,000 روپے لوگ کچھ اپنے پاس سے ڈالو، جو بھی وکیل مانگتا ہے اس کو دے کر کے جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے نکاح کر لو۔ اب لیاقت نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جیسے ہی یہ بابو مجھے پیسے دے گا میں وہ 14,000 روپے لے کر کے کچھ پیسے میں اپنے پاس سے ڈال کر کے تمہارے ساتھ کچہری چلوں گا، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے ساتھ باقاعدہ کورٹ میرج نکاح کر کے ادھر واپس آ جاؤں گا تاکہ تمہیں پریشانی نہ رہے اور تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے اسے کچھ اور کام کہا اور پھر اسے اس کام پر آمادہ کرنے لگا، اور پھر دونوں کی گفتگو کسی اور رنگ میں ڈل گئی اور میں چپ چاپ سو گیا، کیونکہ اب میری مداخلت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے جو سننا تھا سن لیا تھا۔ میرے حساس کانوں نے یہ بات جان لی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، اور یہ لڑکی کسی گاؤں سے بھاگ کر کے اس کے ساتھ آئی ہے اور یہ اسے شادی کے خواب دکھا کر کے یہاں پر لایا ہے۔ میں حیران تھا کہ اس قدر خوبصورت لڑکی جو ہے وہ اس جیسے واجبی شکل و صورت کے مرد کے ساتھ گھر سے کیوں بھاگ آئی۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بھاگ کر کے آئی ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑی وجہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ بھاگ کر کے نہ آتی۔ میں اب اسی طریقے سے اپنے دفتر جاتا، دفتر سے واپس آتا، اور واپس آ کر کے زیادہ تر میں اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا، اور پھر ایسا ہوتا کہ رات کو 10-11 بجے لیاقت بھی چھٹی کر کے آ جاتا، اور اسی طریقے سے ہمارے روزمرہ کے معمولات چلنے لگے۔ لیاقت نے مجھ سے 14,000 روپے لے لیے تھے، لیکن وہ نہ تو منیبہ کو کسی جگہ لے کر کے گیا تھا، نہ ہی اس نے منیبہ سے شادی کی تھی، اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی بات پوری کی تھی۔ میں 2-3 مرتبہ رات کو ان کا جھگڑا سن چکا تھا، اگرچہ وہ بہت دھیمی الفاظ میں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، لیکن مجھے وہ سرگوشیاں بھی بالکل صاف سنائی دیتی تھیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کان اس قدر حساس ہیں کہ میں سرگوشی کی آواز بھی بڑے اچھے طریقے سے سن لیتا ہوں۔ اب دونوں کے درمیان جو ہے وہ زیادہ تر سرگوشیوں میں ہی صحیح لیکن جھگڑے ہونے لگے، اور ان جھگڑوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب منیبہ نے کسی بھی طور پر لیاقت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیاقت جو بھی کہتا وہ اس کا الٹا کرتی، اور دونوں کے درمیان ایک ناچاکی، ایک نا اتفاقی تھی جو کہ پیدا ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی لیاقت ہوٹل کے لیے چلا جاتا اور میں دفتر کے لیے چلا جاتا، کیونکہ میں جلدی واپس آ جاتا تھا، اس لیے میرا روزانہ کی بنیاد پر منیبہ سے سامنا ہونے لگا، اور اس سامنے میں ہماری تھوڑی بہت بات چیت جو ہے وہ ہونے لگی۔ یہ تھوڑی بہت بات چیت بس ذاتی نوعیت کی نہیں ہوتی تھی، بس اتنا ہی ہوتا تھا، کھانا بنا رہی ہوں، آپ کو کب دوں، آپ کو لیاقت سے پہلے کھائیں گے یا لیاقت کا انتظار کریں گے، اس قسم کی باتیں ہی ہوا کرتی تھی۔ پھر میں نے آخر کار ایک روز ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا منیبہ ایک بات پوچھوں، جیسا کہ مجھے لیاقت نے بتایا تھا کہ تم کسی گاؤں سے آئی ہو، تو کیا تم کوئی تعلیم بھی ہے یا پھر بالکل ان پڑھ ہو؟ اس نے کہا اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہوں جناب، میں 10ویں تک پڑھی ہوئی ہوں، گاؤں کے سکول میں ہی صحیح، لیکن میں نے میٹرک کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور کم سے کم تم نے میٹرک کر رکھا ہے۔ میں نے کہا تم ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے والدین جو ہیں وہ کبھی تمہیں سے ملنے کے لیے یہاں شہر نہیں آتے، یا تم کبھی اپنے والدین کی طرف نہیں جاتی؟ اس نے کہا چھوڑو صاحب ان باتوں کو، میرے والدین نے یا پھر میں نے یہاں سے ان کو ملنے جانا یا انہوں نے مجھ سے ملنے آنا، یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سمجھنے کی نہیں ہیں، آپ ان باتوں کو رہنے دو۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو ہوتا ہے نا کہ تم، ظاہری بات ہے کہ کسی جگہ کوئی تمہارے ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے،
میں نے اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر رہتے ہوئے، میں نے یہاں پر کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ بس صاحب یہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سارا رشتہ ناتا ٹوٹ چکا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی ہمیں یہاں پر ملنے دیکھنے نہیں آئے گا، نہ اس کے رشتہ داروں سے اور نہ میرے رشتہ داروں سے۔ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں نے شادی تو کر لی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں اور شہروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شادی تک نہیں کرتے۔ شکر ہے کہ تم لوگوں ایک پاک بندھن میں بندھ گئے ہو، تم لوگوں نے آپس میں بیاہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں صاحب ہم نے بیاہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے اور باتوں کی طرف الجھا دیا تاکہ اسے ایسا نہ لگے کہ میں اس کے بارے میں کوئی تفتیش کر رہا ہوں یا اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بہرحال کھانا بن گیا، لیاقت کا کون انتظار کرتا، میں لیاقت سے پہلے ہی کھانا کھا کر کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور کچھ لیپ ٹاپ پہ دیکھنے سننے لگا۔ ظاہری بات ہے تھوڑی وقت گزاری میں اس طریقے سے کرتا تھا اور پھر اس کے بعد میں سو جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ سے میرا دل بھر گیا میں نے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج بھی سردی تھی اور انتہا کی سردی تھی۔ ایسے میں لیاقت کب آیا اس کا تو مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اور شاید وہ لیٹ آیا تھا۔ بہرحال وہ آ گیا تھا۔ اس بات کا مجھے اس بات سے پتہ چلا کہ میں قریب رات 1:30 بجے اٹھا اور مجھے پھر وہ سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس بار بھی ان کے درمیان وہی جھگڑا جاری تھا۔ وہ جب بھی جھگڑا کرتا تھا وہ منیبہ کو لے کر کے اس بات پہ جھگڑا کرتا تھا کہ وہ منیبہ کے پاس آنا چاہتا تھا اور منیبہ اسے انکار کرتی تھی۔ منیبہ اب شادی کا تقاضا کر رہی تھی۔ وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں میں تمہارے ساتھ شادی نہ ہونے کے باوجود بھی بیوی کی طرح رہ رہی ہوں اور تمہاری تمام حقوق میں نے پورے کیے ہیں، ہر بات مانی ہے، لیکن اب نہیں، اب بہت ہو چکا ہے۔ ایسے میں کبھی کبھار میں سنتا تھا کہ ایک آدھ تھپڑ بھی منیبہ کو پڑ جاتا تھا اور منیبہ جو ہے وہ سسکی لے کر کے رونے لگتی تھی، لیکن بات نہیں مانتی تھی۔ وہ بھی اپنے ضد کی پکی تھی، ایک ایسی لڑکی تھی کہ جو شاید اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ ایک روز میری چھٹی تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ ہوٹل والوں کی چھٹی نہیں ہوتی، یعنی اس روز اتوار تھا، مجھے دفتر نہیں جانا تھا۔ میں اٹھا تو لیاقت کام پر جا چکا تھا۔ مجھے ناشتہ دیا گیا اور میں نے دیکھا تو واضح طور پر گال پر تھپڑ کا نشان نظر آ رہا تھا اور لیاقت کی انگلیاں باقاعدہ جو ہے وہ گال پر چھپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب میں نے کہا منیبہ ایک بات پوچھوں، برا مت ماننا، یہ تمہارے چہرے پر جو نشان ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر نے تھپڑ مارا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، کسی بھی شوہر کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ عورت ذات پر ہاتھ اٹھائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ آئے تو اسے اس بات کے لیے سمجھاؤں گا کہ بھئی اچھے شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صاف صاف تمہارے چہرے پر یہ تھپڑ کا نشان نظر آ رہا ہے۔ اب میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ان کی گفتگو کو سنتا بھی ہوں اور کیا کیا باتیں ان کے درمیان ہوتی ہیں، اس لیے بس میں نے اس کے ساتھ صرف ہمدردی جتائی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ کھل جائے، وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے، وہ مجھے بتائے کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے، اس کے ساتھ کیسے آ گئی، اس کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی۔ جب اس بات کے چلتے بھی اس نے صرف اتنا کہا کہ بس کبھی کبھار اسے غصہ آ جاتا ہے، دل کا برا نہیں ہے، اور پھر اپنے کام میں لگ گئی، تو پھر میں نے ایک اور سوال کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا منیبہ ایک بات بتاؤ گی؟ چلو ٹھیک ہے، میں اس بات کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، اس نے تمہیں مار دیا، تھپڑ مار دیا یا کچھ۔ ایک بات میں تم سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اور وہ بات جو ہے وہ تم کم از کم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں جب سے آیا ہوں قریب مجھے 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ اس 2 ہفتوں کے دوران میں نے نہیں دیکھا کہ تم کبھی لیاقت کے ساتھ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہو۔ میں مانا کہ اس کا شیڈول ایسا ہے کہ وہ تمہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں لے کے جا سکتا، لیکن ہوٹل بھی تو جمعے والے دن دوپہر کو بند ہوتا ہے۔ دوپہر کو 12 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک ہوٹل بند رہتا ہے۔ یہ
اس کی روٹین ہے۔ مجھے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں، لیکن اس کو ہوٹل 12 بجے بند ہو جاتا ہے اور جمعے والے دن وہ 4-5 بجے تک فری ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میں نے دیکھا ہو کہ وہ جمعہ پڑھنے جاتا ہو یا جمعہ مسجد میں جاتا ہو، تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ تم اس بات کو لے کر کے کبھی اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ تمہیں کہیں گھما لائے پھرا لائے یا تم کہیں اس کے ساتھ چلی جایا کرو۔ ظاہری بات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو گھماتا ہے پھراتا ہے لے کر کے جاتا ہے، اور تم پہلی بیوی ہو کہ جو میں 2 ہفتوں میں تمہیں کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ تم کہیں بازار جاتی ہو، نہ کوئی کپڑا جوتی لینے جاتی ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا، کوئی بھی فیملی آج تک میری نظر سے ایسی نہیں گزری جو کہ ایسے اپنا وقت گزارتی ہو، جو کہ ایسے جو ہے رہتی ہو۔ یہ واقعی جو ہے بڑی عجیب سی بات ہے۔ میری اس بات کو سن کر کے اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس یہ ہے کہ میرا کپڑا جوتی لینے کو دل ہی نہیں چاہتا، گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا، کبھی نہیں دل چاہتا کہ میں لیاقت کے ساتھ کہیں جاؤں۔ بس ایسے پوچھئے کہ میرا من ہی مر گیا ہے، مجھے ان چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، منیبہ تم ابھی ایک نوجوان لڑکی ہو، کوئی بوڑھی نہیں ہو۔ میرے خیال میں تمہاری زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی تو 22-23 سال عمر ہوگی۔ ایسے میں لڑکیوں کو چوڑیاں، کپڑے، جوتی، میک اپ، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں ان میں سے کسی چیز کا شوق نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری مرضی۔ بہرحال آج میری تو اتوار ہے، میں موٹر سائیکل لے کر نکل رہا ہوں، ذرا آج اس شہر کا وزٹ کروں گا، گھوموں پھروں گا، دیکھوں گا، اچھے طریقے سے انجوائے کروں گا۔ دوپہر کا کھانا میں باہر ہی کھاؤں گا، میں نے صرف ناشتہ کرنا تھا کر لیا ہے، بس رات کو آ کر کے میں گھر کھانا کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے میں نے اپنے بائک کو سیدھا کیا اور اب اس گھر سے باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ منیبہ جو ہے وہ کون ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ بھاگ کر کے آئی ہوئی ہے، لیکن میں اس سے یہ بات خود نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود اس بات کو لے کر کے کھلے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ دن اور بیت گئے اور ان کی سرگوشیاں جاری رہیں۔ منیبہ نے تو شاید قسم کھا رکھی تھی کہ وہ تھپڑ کھا لے گی، لیکن اب لیاقت کو اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی، اور اسی طریقے سے چل رہا تھا۔ 1 ہفتہ اس بات کی تکرار میں گزر گیا تھا کہ لیاقت اس کو کہتا تھا کہ میرے پاس آ، میری بات مان۔ وہ کہتی تھی کہ دفع ہو جا، جب تک تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ میں پہلے تیری باتیں مان کے اس نتیجے کو پہنچی ہوں۔ اب دونوں کے درمیان یہ تکرار 1 ہفتے تک جاری رہی، اور اس 1 ہفتے کے دوران لیاقت جو ہے اس سے میں نے بہت الجھا ہوا پایا۔ وہ کیسے بہت بڑی الجھن کا شکار تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایسی الجھن کا کبھی پہلے شکار نہیں ہوا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ نہ ٹھیک سے کھانا کھا رہا تھا، نہ ہی اس کا ہوٹل پہ من لگ رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھار ہوٹل پہ میری اب بھی اس سے ملاقات ہوتی تھی، اور نہ ہی گھر میں وہ سکون سے رہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے اگر وہ منیبہ کو بھگا کر کے لایا ہے، اور منیبہ جو ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو اس کے ساتھ بھاگ کر کے آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اسے شادی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر آ کر کے میں نے دیکھا کہ وہ شادی کے نام سے ہمیشہ بدک جاتا تھا۔ منیبہ جب بھی شادی رشتے کا تقاضا کرتی تھی وہ زیادہ تر جو ہے انکار ہی کرتا تھا اور کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک روز ایسے ہی اتفاق سے مجھے ایک البم مل گیا۔ اصل میں اس روز یہ ہوا کہ منیبہ واش روم میں تھی، شاید وہ نہا رہی تھی، واش روم ہی غسل خانہ بھی تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی ایک ایسی البم ہے جو کہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے، لیکن ٹیبل ان کے کمرے کا تھا اور وہ ان کے کمرے میں پڑی تھی۔ یہ فوٹو البم تھی، اور اس فوٹو البم میں شاید کوئی تصویریں ہوں گی، شاید کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو میرے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی حوصلہ افزا ہو یا پھر مجھے اس سے کچھ مدد ملے۔ اب میں نے جب اس فوٹو البم کو وہاں سے جا کر کے اٹھایا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ منیبہ ابھی واش روم سے غسل خانے سے آنے میں ٹائم لے گی، میں نے اس البم کو اٹھایا اور باہر لے کر کے آ کر کے اسی برآمدے میں بیٹھ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس البم میں لیاقت کے ساتھ میں نے 2-3 تصویروں میں ایک اور خاتون کو کھڑے دیکھا۔ یہ خاتون لگ بھگ کوئی 30
32 سال کی رہی ہوگی، یعنی کہ لیاقت کی ہم عمر تھی، اور رنگ اس کا سانولا تھا، قدرے موٹی تھی، اور یہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یہ بھی کوئی دیہاتی سی عورت ہی لگ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ اس کا لیاقت کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے، یا تو وہ لیاقت کی بہن ہے، یا پھر وہ لیاقت کی کوئی ایسی عزیز رشتہ دار ہے کہ جو لیاقت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت ساری تصویروں میں لیاقت اس کے ساتھ تھا۔ اب اس سے پہلے کہ منیبہ نکلتی، میں نے وہی البم دوبارہ اٹھا کر کے ان کے کمرے میں ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو ٹیبل کے اوپر رکھا، میں فٹافٹ سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی منیبہ نہا کر کے نکل آئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی، جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی، مجھے اس کی تھوڑی ہی دیر میں اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، ایسے جیسے کہ وہ اکیلی بیٹھ کر کے رو رہی ہو، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہی موقع ہے کہ اس کے پاس جا کر کے اس سے بات چیت کرنی چاہیے، اور اس سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ لہٰذا میں اپنے کمرے سے نکلا، اور یہ ناٹک کرتے ہوئے کہ میں اچانک ہی کمرے سے نکل آیا ہوں، اور میں نے اس کی رونے کی آواز سن لی ہے۔ اگرچہ رونے کی آواز تو میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے بھی سن لی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا اور میں نے ساتھ والے کمرے میں انٹری کی، پہلی بار میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا منیبہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے وہی البم اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اور اس نے میرے سامنے وہ البم کر دیا۔ میں نے اس البم کو لے کر کے الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا ہاں بھی اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے صفائی کرتے ہوئے سامان سے ملا ہے، اور یہ اس بات کا مطلب کیا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کیوں، مجھے کچھ سمجھاؤ، مجھے کچھ سمجھاؤ گی تو چلو مجھے بھی سمجھ آئے گا اور تمہیں بھی سمجھ آئے گا۔ اس نے لیاقت کے ساتھ کھڑی اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ عورت کون ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ یہ تو تمہارے اپنے گھر سے البم نکل رہا ہے، تمہارے اپنے گھر میں یہ البم پڑا ہے، اور تم کہتی ہو کہ یہ عورت کون ہے، تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے اس عورت کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ عورت کون ہے؟ میں نے پہلے کبھی اس البم کو یہاں پر نہیں دیکھا۔ اصل میں 4 ماہ سے یہاں پر اس مکان میں رہ رہی ہوں، اور 4 مہینے میں نے جب بھی صفائی کی، میں نے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا۔ صرف ایسا تھا کہ میں موٹی موٹی صفائی کر دیا کرتی تھی جس سے کمرہ صاف ستھرا نظر آئے، لیکن کل پرسوں میں نے بڑی تفصیل سے کمرے کو جو ہے وہ صاف کیا، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ البم جو ہے وہ ایک الماری کے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس البم کو پہلے تو ایسے ہی فضول سا سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن بعد میں نے پھر اس کو کھول کر کے دیکھا تو اس البم میں مجھے یہ عورت لیاقت کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ یہ عورت لیاقت کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ میں لیاقت کو گاؤں سے جانتی ہوں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ یہ عورت جو ہے اگر اس کی رشتہ دار ہوتی یا پھر اس کی کوئی عزیزہ ہوتی تو مجھے اس بات کا پتہ ہوتا۔ میرا اور لیاقت کا گاؤں ایک ہی ہے، اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکی، یہ عورت جو ہے یہ لیاقت کی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں شہر میں کوئی ایسی رشتہ دار ہوں جو کہ گاؤں میں نہ رہتے ہوں، تمہارے علم میں نہ ہو، ان میں سے یہ کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں جس گھر میں پلی بڑی ہوں، جہاں پر میں بڑی ہوئی ہوں، وہاں پر مجھے ساری زندگی ہو چکی ہے۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے مجھے لیاقت کے کوئی رشتہ دار ایسے نہیں پتہ کہ جو شہر میں رہتے ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ جو شہر سے تعلق رکھتا ہو، لہٰذا میں اتنا جانتی ہوں کہ اس کا کوئی رشتہ دار شہر میں نہیں ہے۔ اب میں نے کہا منیبہ میری بات سنو، شہر میں رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو بات شاید تم بھی نہیں جانتی، لیکن میں تم سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولیے صاحب۔ میں نے کہا منیبہ ایسا ہے کہ مجھے میرے جو کان ہیں ان میں ایک بڑی خاص بات ہے، کوئی سرگوشی میں کہیں چھپ کر کی بھی بات کرے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کے بھی اس کی آواز سن لیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب صاحب، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ میں نے کہا منیبہ تم لوگ روزانہ کی بنیاد پر جو سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، اور کن باتوں پر، کن وجوہات پر جھگڑا ہوتا ہے، اور کتنی بار تم لوگوں کا جھگڑا ہو چکا ہے،
جب سے میں یہاں پر آیا ہوں تم نے کس کس بات پر جھگڑا کیا ہے اور کس کس بات کو لے کر کے تم لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے روزانہ کی بنیاد پر الجھتے ہو، یقین کرو کہ مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ میرے کان، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک آواز بھی، دور کی آواز بھی اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں۔ مجھے قدرت نے ایسا نظام دے رکھا ہے کہ مجھے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے جو باتیں آج تک تم لوگوں نے کی ہیں وہ میں ساری تم لوگوں کو کہو تو بتا سکتا ہوں، لیکن آج تک میں نے تم سے یا پھر لیاقت سے یہ باتیں اس لیے نہیں کی کہ یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایسے ذاتی معاملے میں اب مجھے دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور میں تمہیں یہی بتا سکتا ہوں کہ تم جو ہے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو خوش رکھو۔ باقی یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، مجھے یہ تک پتہ ہے کہ تم پریگننٹ ہو اور تم ماں بننے والی ہو۔ تم نے جتنی بار بھی لیاقت کو شادی کے لیے بولا ہے لیکن اس نے تمہیں ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تمہیں انکار کیوں کرتا ہے، اس کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر یہ تمہاری اور اس کی بات ہے تو میں اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، تم اس کو جیسے مرضی جیو، جو فیصلہ تم لینا چاہتی ہو لو، جیسے کرنا چاہتی ہو کرو، میں تمہیں تمہارے فیصلے میں تنگ نہیں کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ میں تم لوگوں کے ہاں ایک پین گیسٹ کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، میں تم لوگوں کا کوئی رشتہ دار یا سگے والا نہیں کہ میں تم لوگوں کو کوئی مشورہ دوں یا کوئی تم سے بات کروں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ساری بات جان ہی گئے ہیں تو مجھے بتائیے میں کہاں پر غلط ہوں؟ کیا میں اس سے جو تقاضا کر رہی ہوں میرا وہ تقاضا کرنا نہیں بنتا؟ وہ روزانہ رات کو میرے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میری آغوش میں آ جاؤ، میرا بستر گرم کر دو، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں پہلے اس کی بات مان کر کے اس نوبت کو پہنچ گئی ہوں، لیکن اب میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانوں گی، چاہے وہ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں۔ میں نے کہا منیبہ جان سے مارنے کی بات تو بات کی کریں گے، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ البم تمہیں جو ملا ہے، اس البم میں جو دوسری خاتون ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں کیسے پتہ کر سکتی ہوں، نہ مجھے پتہ لگ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ میرے لیے یہ کام کریں اور اس عورت کے بارے میں پتہ کریں تو آپ کو تو دفتر سے چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عورت یہاں شہر میں رہتی ہوگی اور اس کا تعلق کچھ نہ کچھ لیاقت سے ہوگا تو لیاقت کبھی نہ کبھی تو اس سے ملنے کے لیے جاتا ہوگا، کبھی نہ کبھی لیاقت کی اس سے ملاقات ہوتی ہوگی، لہٰذا اس کے بارے میں پتہ کریں اور مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ یہ عورت کون ہے، لیاقت کی کیا لگتی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کس اندھیرے میں ہوں، مجھے ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور میں اس کے مطابق سے کوئی پھر فیصلہ لے سکوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ یہ تصویر میں نے اپنے ذہن میں نقش کر لی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ اس تصویر کو دیکھوں، میں اچھی طرح سے اس عورت کو جہاں پر بھی دیکھوں گا پہچان جاؤں گا۔ باقی میں کوشش کروں گا کہ پتہ کروں کہ یہ عورت کون ہے۔ 3 سے 4 دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ اس کے بعد ایک روز جب میں دفتر سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ لیاقت ہوٹل پر موجود نہیں ہے۔ ہوٹل کا مالک جس کا نام اسلم تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ چھٹی لے کر کے گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ چھٹی اگر لے کر کے گیا ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ گھر ہی گیا ہوگا، منیبہ کے پاس ہی گیا ہوگا، لیکن منیبہ کے پاس اچانک چھٹی لے کر کے جانے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسلم سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے، کیا گھر گیا ہے؟ تو اسلم نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا لڑکا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر تھوڑی ہی دور ایک دکان سے کچھ راشن کا سامان خرید رہا ہے اور ابھی تک وہ یہاں سے نکلا نہیں ہے۔ وہ راشن کی دکان میری بھی دیکھی بالی تھی اور میں نے اس دکان کو کئی بار دیکھ رکھا تھا، لہٰذا میں نے اب دیکھا کہ اگر وہ واقعی وہاں سے راشن لے رہا ہے تو مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ یہ اگر راشن وہ اپنے گھر کے لیے اور منیبہ کے لیے لے رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ راشن کسی اور طرف جائے گا اور اس نے اس راشن کے لیے چھٹی لی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے۔ اب میں نے باقاعدہ سے جو ہے اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل سیدھا کر لیا اور اس دکان سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔
موٹر سائیکل میرا اگرچہ وہ پہچان سکتا تھا، لیکن میں نے سر پر ہیلمٹ ڈال لیا تھا جس سے میری شکل چھپ گئی تھی، اور اب میں اتنا فاصلہ رکھ کر کے اس کا پیچھا کرنے لگا کہ جس میں اسے ذرا بھی شک نہ ہو۔ کافی دور جانے کے بعد وہ ایک اور بستی کی طرف مڑ گیا۔ یہ بھی ایک ایسی بستی تھی کہ یہاں پر متوسط طبقے کے یعنی کہ غریب لوگ ہی رہتے تھے۔ پھر وہ ایک گھر کے سامنے جا کر کے رکا اور اس نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو وہ موٹر سائیکل سیدھا اندر لے گیا۔ میں اس سے زیادہ ظاہری بات نہیں جان سکتا تھا۔ میں وہاں سے واپس کے لیے پلٹا اور پھر میں منیبا والے گھر یعنی اپنے گھر آ گیا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھر ہیلمٹ وغیرہ لٹکا کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ منیبا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا کہ شاید 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، مجھے ایک امید تو ہوئی ہے، لیکن ابھی کیونکہ میں کنفرم نہیں ہوں اس لیے تمہیں جو ہے وہ ابھی کے لیے میں بتا نہیں سکتا، ایسے ہی نہیں کہہ سکتا کہ ہو جائے گا، لیکن 1-2 دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ اس سے اگلے روز لیاقت کام کے لیے نکلا اور میں بھی دفتر چلا گیا۔ دفتر سے میں فارغ ہوا اور تو میں نے دیکھا کہ لیاقت بھی ہوٹل پر موجود تھا۔ میں نے اسی طرف کا رخ کرنا مناسب سمجھا جس طرف ظاہری بات ہے کہ وہ گیا تھا۔ مجھے وہ گھر اور وہ محلہ اچھی طریقے سے یاد تھا۔ میں اس گھر کے دروازے پر جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ لیاقت یہاں نہیں آئے گا۔ میں جب وہاں پر پہنچا اور میں نے اس جگہ اس دروازے پر دستک دی تو اسی عورت نے دروازہ کھولا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ میں نے تصویر میں دیکھ لی تھی۔ اس گھر میں 3 سے 4 بچے بھی اس عورت کے پیچھے مجھے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس عورت کو سلام کیا اور اسے میں نے بتایا کہ میں مکان ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، مجھے ایک مسکین بھائی ہیں ادھر شاید رہتے ہیں تو مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ مسکین کا مکان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے جو بتایا گیا ہے مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر مسکین بھائی رہتے ہیں اور مجھے مسکین بھائی سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ادھر مسکین بھائی نہیں رہتے، یہ لیاقت کا مکان ہے اور یہاں پر لیاقت رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کرائے کا مکان ہے یا اپنا مکان ہے؟ کیونکہ مسکین بھائی کا مکان تو اپنا ہے۔ اس نے کہا یہ جو تمہارا مسکین بھائی ہے اس کا اپنا مکان ہوگا، لیکن ہم لوگ یہاں پر کرائے پر ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اگر یہ مسکین بھائی کا مکان نہیں ہے تو پھر میں مسکین بھائی کو کسی اور جگہ پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیے تو؟ اس نے کہا ہاں پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے کہا یہ ماشاءاللہ بچے 4 بچے ہیں، بڑے ہی پیارے بچے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ ان کا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو اس سے مطلب؟ میں نے کہا بتا دیں گی تو میں کون سا جو ہے وہ اس میں کوئی برائی ہے؟ بچوں کا باپ کا نام ہی پوچھ رہا ہوں، کوئی اور ایسی بات تو نہیں پوچھ رہا۔ اس نے کہا ان کے باپ کا نام لیاقت ہے، اور اب بتا دوں کہ یہ مسکین بھائی کا گھر نہیں ہے، اس کو جا کے ڈھونڈو اور میرا سر مت کھاؤ۔ یہ کہہ کر کے وہ عورت اندر چلی گئی اور میں نے موٹر سائیکل پکڑی اور میں منیبا والے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میں جان چکا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا چکر ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا، مجھے ہر بات کی سمجھ آ چکی تھی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ عورت جو بھی ہے یہ لیاقت کی بیوی ہے، اور یہ جو ہے یہ لیاقت کے 4 بچے ہیں، یہ ان 4 بچوں کی ماں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شاید وہ منیبا کو شہر تو لے آیا تھا لیکن منیبا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ منیبا سے شادی کرتا تو یہ بیوی اور 4 بچے کہاں جاتے؟ ظاہری بات ہے کہ اس نے اگر دوسری شادی کرنی تھی تو اس نے پھنس جانا تھا، لیکن پھر بھی اس کی بڑی ہمت تھی کہ اس نے اسی شہر میں کسی دوسرے محلے میں کسی دوسری کالونی میں منیبا کو بھی ایک کرائے پہ مکان لے کے دے رکھا تھا، اور وہاں پر منیبا اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، اگرچہ ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ناجائز تھا اور ان دونوں کے پاس نکاح نامے کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ دونوں ہی صورتحال جو ہیں ان لوگوں کے لیے خراب کن تھے۔ منیبا کو کس منہ سے جو ہے جا کر کے یہ سب کچھ بتاؤں گا؟ ظاہری بات ہے کہ جب منیبا کو اس بات کا پتہ چلے گا اور منیبا اس بات کو جانے گی تو منیبا اس بات کو لے کر کے خوش نہیں ہوگی، اسے دکھ ہی ہوگا۔ لیکن بہرحال میں نے اس عورت کا پتہ بھی چلا لیا تھا، اور میں منیبا کے بارے میں اور اس عورت کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا ظاہری بات ہے وہ منیبا کو اب بتانا ضروری ہو گیا تھا۔
میں منیبہ والے گھر آ گیا تھا. میں نے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور پھر جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا روز کی طرح اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. وہ میرے ہی کمرے میں میرے پیچھے آ گئی. اس نے کہا کیا پتہ چلا, کیا اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا ہاں بہت کچھ پتہ چلا ہے اور تمہیں بتاتا چلوں. اس عورت کا نام تو مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں نے اس کا نام پوچھا ہی نہیں, لیکن اتنا پتہ چلا کہ یہ یہاں سے اتنے فاصلے پر قریب 1 گھنٹے کا راستہ ہے, وہاں پر ایک محلے میں رہتی ہے. اس کے شوہر کا نام لیاقت ہے اور اس کے 4 بچے لیاقت سے ہیں. یہ سن کر کے منیبہ دھپ سے بستر پر گر گئی. اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اسے ایسی خبر سناؤں گا. وہ بالکل ایسے بستر پر بیٹھ گئی تھی کہ جیسے اس کے اندر سے جان ہی ختم ہو چکی ہو. اس نے کہا آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا تم اس بات کی تصدیق خود بھی کر سکتی ہو. مجھے جیسے کہ وہ عورت نہیں پہچانتی تھی, امید ہے کہ تمہیں بھی نہیں پہچانتی ہوگی. تم چاہو تو جا کر کے اس بارے میں خود پتہ کر سکتی ہو.